السلام علیکم۔ جیسا کہ سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارم سے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف جو بھی پوسٹیں، ویڈیوز یا ریلز وغیرہ لگائی جا رہی ہیں، اس کو سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارمز ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ میری ریلز اور ویڈیوز بھی اسی میں شامل ہیں۔ میں نے بھی ویڈیو کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے فلسطین کے حق میں بات کی تھی، تو مجھے وارن کیا گیا کہ اگر دوبارہ کیا گیا تو آپ کی ID کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ دنیا کے سامنے اسرائیل کی غلاظت بھرا جو چہرہ ہے وہ سامنے نہ آ سکے۔ اب ہمارے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو جی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم مظلوم فلسطینیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آیا ہم ان کے بارڈرز پر جا کر لڑ سکتے ہیں، ہتھیار ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ کس طرح ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو ایک حدیث میں ہے کہ اگر آپ کوئی برائی دیکھتے ہو تو پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ آپ یقین کریں، جب تک آگ ہمارے اپنے گھروں میں نہیں لگتی نا، جب تک ہمیں اس کی گرمائش کا اندازہ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح جیسے اگر ہمارے ملک میں کوئی پرابلم چل رہی ہے تو لوگ بولیں گے جی ملک میں ہے، ابھی ہمارے شہر کے اندر داخل نہیں ہوئی ہے، پھر بولیں گے جی شہر کے اندر ہو رہی ہے، ہمارے علاقے میں داخل نہیں ہوئی ہے، پھر یہ بھی کہا جائے گا جی ہمارے علاقے میں ہو رہی ہے، ہماری گلی میں نہیں ہو رہی۔ تو جب تک وہ پرابلم، وہ آگ، وہ مشکل ہمارے اپنے گھروں میں داخل نہیں ہوگی نا، ہمیں نہیں اندازہ ہوگا کہ ہم کتنی بڑی مشکل میں آ گئے ہیں۔ آزمائش صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، ان کا تو درجہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رکھا ہے، ان کا تو درجہ ایسا ہے کہ بس وہ شہید ہوئے اور سیدھا جنت میں۔ آزمائش ہمارے لیے کہ ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ لگ کے جہاد میں حصہ تو نہیں لے رہے، لیکن ہمارا کیا ایسا کام ہے اور ہمارا کیا ایسا کردار ہے اس میں کہ ہم بھی جہادیوں میں شامل ہو جائیں۔ تو ہمارا کردار یہ ہے جی کہ ہم گھروں میں بیٹھتے ہیں، AC میں چل کر رہے ہیں، اور اب ایک ہاتھ میں لیز ہے اور دوسرے ہاتھ میں پیپسی ہے جو کہ اسرائیل کی پروڈکٹس ہے، وہ مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں اور TV دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور فلسطینیوں کو بول رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو کتنے مظالم ان کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں۔ اصل میں یہ مظالم ہم خود ڈھا رہے ہیں۔ ہم ان کی چیزوں کو خرید کر اصل میں فلسطینیوں کے خلاف جا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جا رہے ہیں، اور ایک مسلمان کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا اگر وہ حق کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ تو فلسطینی اس وقت حق پہ ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو گھروں میں بیٹھ کر صرف گوسپ کر کے کہ جی ہاں اتنے بم پڑ گئے یا اتنے لوگ مر گئے، اس تکلیف کو محسوس کریں۔ کچھ ویڈیوز ایسی آئی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جس پہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو آدھے دھڑ نہیں ہیں، ان میں خواتین ہیں جن کے چتھڑے اڑے ہوئے، جن کی لاشوں کو ان کے اپنے سمیٹ رہے ہیں۔ یہ وہ رشتے ہیں کسی کی ماں کا، کسی کی بہن کا، کسی کے بیٹے کا، جو ہمارے اپنے پاس بھی ہیں، اور ہمیں ان کی تکلیف کا اندازہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ یہ چیز ہمارے اوپر نہیں آئی ہے۔ ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی روزمرہ کی زندگی جیسے جی رہے تھے ویسے ہی جی رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم ان کے لیے جو کر سکتے ہیں ہم وہ بھی نہیں کر رہے، نہ ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ کتنے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ فلسطین ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، ہم کیوں فلسطین کے لیے رو رہے ہیں، پورا میڈیا، پورا مسلم معاشرہ کیوں رو رہا ہے، نہیں معلوم انہیں صرف PUBG کا پتہ ہے، انہیں صرف فری فائر کا پتہ ہے۔ ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت ہی ایسی کی ہے کہ انہیں مسلمان ہونے پہ فخر محسوس نہیں ہوتا۔ فلسطین کی سرزمین ایسے بچوں کو جنم دیتی ہے جو پیدائشی جہادی ہوتے ہیں، ان کی مائیں ان کو اپنے دودھ میں یہ گول کے پلاتی ہیں کہ تمہیں جہاد کرنا ہے، اور ہم صرف دنیا داری سکھاتے ہیں کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا وہ تکلیف جو ان کے ساتھ ہے کیا وہ ہمارے اوپر نہیں آ سکتی؟ ہم خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہے چیخ چیخ کے کہ ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرے، لیکن میں نے ابھی بھی دیکھا دکانوں پہ لوگ خرید رہے ہیں، اپنے بچوں تک کو منع نہیں کر رہے، ایون وہ خود بھی کھا رہے ہیں۔ کیا مر جائیں گے اگر وہ یہودیوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو نہ کھائیں گے؟ پھر مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی پاکستانیوں نے بنایا ہی کیا ہے؟ پاکستانیوں نے کچھ نہیں بنایا، جو آج ہم ان کی چیزیں انہوں نے ہمیں اتنا مجبور کر دیا ہے، ہمارے ملک میں آ کے اپنے کاروبار کو ایسا بسا دیا ہے انہوں نے کہ ہم ان کے چیزوں کو کھانے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ آج اگر برگر معاشرے کے بچے جو ہیں وہ برگر نہیں کھائیں گے اسرائیل کا بنایا ہوا تو وہ زندہ نہیں رہیں گے کیا؟ ہم نے کچھ نہیں سکھایا ان کو۔ پاکستانیوں کے پاس تو عبدالقدیر خان جیسے لوگ موجود تھے جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ہے، جنہوں نے پاکستان کی طاقت کو اتنا آگے بڑھایا ہے کہ آج ہم فخر سے سر اونچا کر سکتے ہیں کہ جی ہم بھی ایٹمی طاقت ہیں، لوگ ہم سے بھی ڈریں۔ پاکستان نے تو عارفہ رنداوا جیسی بہترین بچیوں کو
یہ وہ پاکستانی بچے ہیں جنہوں نے IT کے معاشرے میں ہلا کر رکھ دیا تھا یہودیوں کو. ایک 12 سال کی بچی نے اپنے ذہن سے ہلا کر رکھ دیا تھا یہودیوں کو. اور ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ صرف ان کی چیزوں کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، ان کی مٹیریل کو آگے نہیں بھیج سکتے. ٹک ٹاکس پہ گانے، فحش چیزیں اتنی ملینز کے حساب سے جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہیں. اور کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جائے گا جو مائیں، جو باپ اپنے بچوں کی لاشوں کو اٹھا رہے ہیں؟ کتنی تکلیف میں ہوگا وہ باپ جو اپنے 5 سال کے بچے کو نہ جانے کیا کیا اس نے خواب دیکھے ہوں گے، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکا سوائے اس کی لاش کو دفنانے کے. اور ہم سب مسلمان صرف تماشائی بن کر بیٹھے ہیں. میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے اور میرے بچوں سے بھی گزارش ہے کہ پلیز بچوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ چیز نہ کھائیں. اور یہ مت بولیں کہ اس کو جو ہے نا یہ نہیں خریدنا، بلکہ ان کو بتائیں کہ کیوں نہیں خریدنا ہے، کیونکہ یہ ایک دشمن ملک کی پروڈکٹ ہے. انہیں سمجھائیں اس چیز کو. صرف ریلیاں نکالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بیٹھ کر اپنا حق ادا کریں. آخر اللہ کے گھر بھی تو ہمیں جواب دینا ہے نا، یا نہیں دینا جواب؟ بھول گیا مسلمان کہ اس کو مرنا بھی ہے. جیسے یہودی جب باقی غیر مسلم ہیں آخرت پر یقین نہیں رکھتے، بس دنیا ہی دنیا ہے، تو کیا بھول گیا ہے مسلمان بھی؟ اور اگر بھول گیا ہے تو اس کو یاد دلائیں، اپنا حق ادا کریں. جب آپ انٹرنیٹ کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ فلسطین میں قیامت برپا ہے فلسطین میں. مطلب میں نے خود ایک ویڈیو دیکھی جس کو میں شاید کبھی فراموش نہیں کر پاؤں گی. 2.5-3 سال کا بچہ جس کا نیچے کا دھڑ ہی نہیں ہے. آپ سوچیں اس کی ماں اور باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی. اس کے بچے کا نیچے کا دھڑ ہی نہیں تھا، آدھا کٹا ہوا دھڑ کو وہ دفنا رہا تھا. اور وہ کس دل سے دفنا رہا تھا، اور پھر بھی الحمدللہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے میرے بچے کو شہادت کا درجہ دیا، اللہ مجھے بھی دیتا. کسی نے اپنی پورا گھر تباہ کر دیا، اکیلا بیٹھا ہے، پوری فیملی تباہ ہو گئی ہے. اور ہم مزے سے ان کی پروڈکٹس کو کھا رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. حق ڈالیں اپنا. ہر مسلمان، ہر بچہ، ہر عورت حق ڈالے. گھر میں رہنے والی عورت بھی، اس سے صرف اپنے بچوں کا سوال نہیں ہوگا، اس سے یہ سوال بھی ہوگا کہ تم نے کیا ڈالا، تم نے برائی دیکھی تو تم نے اس کو کیسے روکا، تم نے اس کے لیے کیا کیا. یہ پوچھا جائے گا، ہر انسان سے پوچھا جائے گا. اس وقت تمام جو مدارس میں بیٹھے ہیں وہ سب واز کر رہے ہیں. صرف واز کرنے سے کام تھوڑی چلے گا، عملی طور پر بھی ہمیں کام کرنا ہے اور اپنا حق ڈالنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے آگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہم سرخرو ہو سکے. مسجد اقصیٰ ہمارا پہلا قبلہ ہے اور اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ فلسطین کی جو سرزمین ہے نا، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، تو اسے کیسے دوسرے کے ناپاک قدموں کو ہم لوگ پاؤں تلے روننے دیں. حق ڈالیں اپنا، بحیثیت پاکستانی حق ڈالیں اپنا، تاکہ آپ بحیثیت محشر میں اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہو سکے کہ فلسطین کو بچانے کی ہم نے کوشش ضرور کی تھی. ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اور اپنی نماز میں ہر دعا میں فلسطینی بہن بھائیوں کو یاد رکھیں، اور جو شہید ہو گئے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کریں. انشاءاللہ ضرور فلسطین آزاد ہوگا، ہم سب کی کوششوں سے اور ہم سب کی دعاؤں سے، کیونکہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو جلد سے جلد آزادی نصیب کرے. اللہ اکبر.